میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا بنائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بنانا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے، اور ہمیں وہ سارا کا سارا معاملہ احادیث طیبہ میں بڑی واضح صورت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت کیسی چاہتے تھے، یعنی آپ نے ہماری تربیت کیسی فرمائی اور آپ کیسا چاہتے تھے کہ میرے امتی ایسے کردار میں ڈھل جائیں، ایسی ان کی تربیت کر دی جائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان الکذب لا یصلح منہ جد ولا ہزل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی وہ اس طرح کی ہے کہ جھوٹ کسی صورت بھی جائز نہیں، نہ سنجیدگی میں اور نہ مذاق میں۔ ان الکذب لا یصلح منہ جد ولا ہزل، نہ سنجیدگی میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، نہ مذاق میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اور فرمایا ولا یعد الرجل الصبی، بچے کے ساتھ ایسا وعدہ بھی نہ کرے جسے پورا نہ کیا جائے۔ کتنا حسین جملہ ہے اگر اس جملے پر عمل کر لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کسی صورت جائز نہیں، نہ سنجیدگی میں اور نہ مذاق میں۔ بچے کے ساتھ بھی، آپ اپنے بچے کے ساتھ بھی ایسا وعدہ نہ کریں جسے پورا نہ کیا جائے۔ اور پھر آخر میں وہ جملہ ہم نے کئی بار پڑھا ہے، فرمایا لا یزال الرجل یصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، انسان سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتے بولتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، ولا یزال الرجل یکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کے ہاں جھوٹ لکھ دیا جاتا، کذاب لکھ دیا جاتا ہے اسے، جھوٹا۔ اب ہماری پہچان تو اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہمارا تعارف کیا ہے، اللہ کے ہاں ہماری پہچان کیا ہے، اللہ کے ہاں ہم صدیق ہیں یا اللہ کے ہاں ہم کذاب ہیں۔ اور ہم اس جملے پر غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی، سنجیدگی میں بھی جھوٹ بولنے کو جائز قرار نہیں دیا، اپنے بچے کے ساتھ بھی ایسا وعدہ کرنے سے منع کر دیے جسے آپ پورا نہ کریں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں کہ یہ جب سے موبائل فون آیا ہے ہمیں کال آتی ہے، ہم کہتے ہیں بس تیرے پاس 5 منٹ میں پہنچا، وہ 5 منٹ ہی ختم نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں تو محاورہ یہ ہوگا کہ پاکستان کا تو 1 منٹ ختم ہونے کو نہیں آتا، یہ تو 5 منٹ ہے۔ یعنی گویا ہمارے ہاں جھوٹ اس قدر عام ہو گیا کہ ہم زبان سے کہتے کچھ ہیں لیکن ہمارا عمل کچھ ہے۔ آپ بازار میں چلے جائیں، بازار والا چیزیں بیچ رہا ہے، کوئی بھی تاجر ہے کسی بھی قسم کا، تو اس کی زبان پر جھوٹ لازمی ہے۔ بلکہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ کو اس قدر ہم نے عزت دے دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ آپ جب کسی سے کہیں گے وہ کہے گا جی کیسے جی، جھوٹ کے بغیر تو کاروبار نہیں چلتا۔ گویا لعنت والا کام کر کے ہم اپنا کاروبار چلائیں گے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیے فعل بد کتنی بڑی سزا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی سزا بھی ذکر کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہاں بھی لعنت کا سبق نہیں دیا۔ اور جھوٹ ایک ایسا مکروہ، ایسا قبیح عمل ہے کہ اس کی بنا پر آپ اللہ کے ہاں صدیق اور اللہ کے ہاں کذاب لکھے جا رہے ہیں۔ اب ہم یہ فیصلہ کریں، اگر ہمارے ہاں یہ رائج ہو جائے، اگر ہمارے یہاں یہ بات لوگوں میں مشہور ہو جائے، تو پھر کاروباری لحاظ سے ہم دیکھیں جتنا جھوٹ ہمارے بازاروں میں بولا جاتا ہے، اللہ کا نام لے کر بولا جاتا ہے اور سلام کے بعد بولا جاتا ہے، اتنا جھوٹ کہیں بھی نہیں بولا جاتا ہوگا۔ تو ہم نے اس قدر تنزلی کا راستہ اختیار کیا کہ اب ہم گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھتے۔ یعنی یہ کوئی معمولی سی بات ہے، ہم کسی کو کہتے ہیں بس یہ 2 منٹ میں تیرے پاس آیا،
وہ 2 منٹ ہمارے وہ جھوٹ میں ہے کہ نہیں؟ ہم کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں. آپ معاشرے میں دیکھ لیں، جس بھی جگہ پہ چلے جائیں، کسی بھی بندے کے پاس آپ چلے جائیں کام کے لیے، وہ یہ کہتا ہے بس جی میں آیا 2 گھنٹے میں. کسی مستری کے پاس چلے جائیں، کسی بھی شخص کے پاس چلے جائیں، وہ آپ سے وعدہ کرے گا اور اس وعدے کا وقت جو ہوگا، میں شام کو آیا، میں کل آیا، میں آج آیا، وہ کل، شام اور آج اس کی کبھی نہیں آتی. تو یہ جو جملہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ کسی صورت جائز نہیں. تو جس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کیے ہوئے کام کو بطور فیشن اپنا لیا جائے اور اپنی ڈھال بنا لیا جائے، جی اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، تو بتاؤ جس امر کو اختیار کر کے تم روزی کما رہے ہو اور بارگاہ رسالت میں، بارگاہ خدا بندی میں وہ جائز نہیں ہے، تو پھر وہ روزی کس طرح جائز ہو؟ ہم اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم سچائی کا راستہ اختیار کرنے والے ہو جائیں، ہمیں جھوٹ پر تعویلیں دینے سے محفوظ فرما، ہمیں گناہ کے راستے پر تعویلیں، یہ تعویل کا راستہ ہے نا، یہ دلیلیں دینے کا راستہ، کہ ہم کہتے نہیں جی ایسا نہیں ہوگا، سچ بولیں گے تو مر جائیں گے، سچ بولیں گے تو گھاٹا ہو جائے گا، سچ بولیں گے تو یہ ہو جائے گا. تو اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں گناہ پر تعویلیں دینے سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین.